बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर से पहले जो कमेंट्स आए हैं मैं उनके बारे में बयान करना चाहता हूँ। एक साहब ने कहा कि प्लीज़ 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 ये बताएं कि कौन सा बुर्ज कब डेट से लेके कब डेट तक है। आज मैं सारी वीडियो में ये बात बताऊंगा कि जहालत क्या है और इल्म क्या है। ज़रा बात को समझिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जहालत ये है कि पूरा महीना एक बुर्ज चलता है। जब कोई ये बात करेगा कि पूरा महीना एक बुर्ज चलता है तो आप समझ जाएं कि ये जाहिल आदमी है। इल्म से मशरक से लेके मगरब तक इसका तल्लुक ही कोई नहीं है। ट्विंस का ज़ायचा डिफरेंट होगा, 3 बच्चे पैदा हुए उनका ज़ायचा डिफरेंट होगा। मुल्क के एक बहुत बड़े आदमी, उनके 3 बच्चे हैं और हर बच्चा डिफरेंट है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, उसकी वजह यह है कि मेरे पास लोगों के राज हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ आज मैं ये बात समझाने के लिए कि इल्म क्या है और आपने इसे कैसे पढ़ना है तो तवज्जो करें। मैंने अर्ज किया था ये 360 दर्जात का इल्म है, ठीक है। अब ये जो 360 दर्जात हैं, इस दर्जात के सामने ज़मीन मूव होती है। ज़मीन की मूवमेंट मगरब से मशरक़ की सिमत में है, मगरब से ज़मीन मूव होती है, मशरक़ की सिमत में होती है। लिहाजा अब मैं मुल्तान में हूँ, सुबह 7:05 पे सूरज निकला। आज की जो तकवीम है वो ये कह रही है मुल्तान में सूरज तकरीबन 7:03 पे आज निकला। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ज़मीन जब पहुंची बुर्ज दिलो के सामने तो सूरज तुलू हो गया, क्योंकि सूरज की रोशनी आना शुरू हो गई। अब ये जो 30 दर्जे की हम बात कर रहे हैं, इसमें आज सूरज 17 दर्जे पे मौजूद है। उसका मतलब यह है कि बुर्ज दिलो में उसने 17 दर्जे तय करके 18वें दर्जे की सिमत में जा रहा है। अब ये 13 दर्जे इसके बाकी हैं। जब 13 दर्जे ये गुजार लेगा तो ये बुर्ज हौद में आ जाएगा। 13वें दर्जे के बाद ये बुर्ज हौद में ट्रेवल कर जाएगा। ज़मीन आसमान के एक दर्जे के सामने जो ट्रेवल कर रही है वो तकरीबन आप समझे 4 मिनट में एक दर्जा तय कर रही है। लिहाजा 4 मिनट ज़रब 30 दर्जे, 4 × 12 120 मिनट। 2 घंटे ज़मीन एक बुर्ज के सामने रहती है, 2 घंटे। अब 30 दिन में जो बच्चे पैदा हुए वो एक ही बुर्ज के सामने पैदा हुए। ना इसकी अकली दलील है ना एस्ट्रोलॉजिकल दलील है। सबसे ज़्यादा अलमिया ये है कि इस इल्म को समझा नहीं है। मैं ये इस डिटेल से इसलिए पढ़ाता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के दिल में कोई सवाल ना रहे कि उस्ताद जी ने नहीं बताया था। तो ज़मीन जब ये 13 दर्जे सूरज और तय करेगा तो फिर सूरज निकलेगा, बुर्ज हौद से तुलू होगा। ज़मीन की मूवमेंट करते करते बुर्ज हौद के सामने इसी टाइम पे पहुंच जाएगी। कुछ मिनटों का फर्क इसीलिए पड़ता है दोस्तों कि दिन बड़े होंगे, कभी रातें बड़ी होंगी। तो ये ज़मीन की एक मेजरमेंट है जो आसमान के सामने है। जब तुलू बुर्ज पता करना है आपने तो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कोकबी वक्त क्या होता है, वो कहाँ से लेते हैं और हमारा यहाँ का वक्त क्या है और उसमें कैसे आप पता करेंगे कौन सा बुर्ज तुलू है। अब आज सुबह सूरज निकला, बुर्ज दिलो तुलू हुआ। उसके बाद अब आप देखिए तकरीबन समझिएगा ये 17 दर्जे हैं, हम इसको 18 दर्जे लेते हैं, बाकी रह गए 12 दर्जे। 12 × 4 48। तो 48 मिनट बाद अगला बुर्ज तुलू हो जाएगा, ठीक है जी। अब जब तकरीबन आप समझिए 2 घंटे बुर्ज हौद तुलू रहा, फिर 2 घंटे इसके आएंगे, फिर 2 घंटे इसके आएंगे, फिर 2 घंटे इसके आएंगे, फिर 2 घंटे इसके आएंगे। जो ही बुर्ज असद का वक्त शुरू होगा शाम हो जाएगी। ये अकली दलील है कि बुर्ज कभी भी पूरा महीना नहीं चल सकता। और दूसरी दलील ये है कि अगर पूरा महीना एक बुर्ज चले तो एक जैसे बंदे पैदा हो, एक जैसी शक्ल सूरत के पैदा हो, सारे वजीर बन जाएं, फिर तो नजूम गलत हो गया।
عمران خان پیدا ہوئے تو کوئی اور بچہ نہیں پیدا ہوا؟ جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی عمران خان کیوں نہیں بنا؟ لائے نجوم کو، غلط ہو گیا سارا نجوم۔ امیتابھ بچن پیدا ہوا اس دن اور بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ پورا مہینہ کو بچہ نہیں پیدا ہوا۔ کمال کی بات ہے یہ زمین کی یہ جو موومنٹ ہے درجات میں، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ زمین کہاں تھی۔ سائل آیا، اس نے کہا جی میری ڈائری گم ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے طلوع برج کیا ہے، طلوع برج سے آپ کا زائچہ شروع ہوگا۔ آپ اس دنیا میں آئے، طلوع برج کیا تھا آپ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ جہلوں کے پیچھے نہ چلا کہ ایک پورا مہینہ ایک برج رہتا ہے۔ پلیز 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 یہ بتا دیں۔ اب میں نے آج سمجھا دیے ہیں، دوبارہ کائنڈلی یہ میسج نہ کیجیے گا، جو بات نہیں سمجھ آتی میں حاضر بیٹھا ہوں۔ تو آج ہم نے زائچے میں برج سنبلا کو پڑھنا ہے۔ برج سنبلا جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ زوجستان برج ہے، زوجستان برج ہے۔ زوج میں نے دو، آدھا برج ثابت آدھا برج منقلب۔ آپ خسرے کی مثال لے لیں، آواز ان کی مردوں والی ہوگی، کپڑے زنانہ ہوں گے، بنے زنانہ ہوں گے، تالیاں ماریں گے۔ خسرا زوجستان، زوج میں نے دو، نہ مرد نہ عورت۔ اب میرے خیال آج کے بعد آپ کو زوجستان میں اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی۔ اب زوجستان برج کا جو حاکم ستارہ ہے سنبلا کا وہ ہے عطارد، عطارد حاکم ستارہ ہے، اور یہ آتشی ہے اس سے پچھلا برج، تو یہ کیا ہوا؟ خاکی ہوا۔ زوجستان مانے ڈبل ذہنیت کے لوگ۔ اگر اس حصے کو ہم نے آسمان پہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں ایک گندم کی بالی ہے، اس سے ریلیٹڈ شکل بنتی ہے۔ تو خاکی برج ہے اور زائچے کا یہ چھٹا خانہ ہے، نیچرل زائچے کا چھٹا خانہ ہے۔ اور یہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا برج ہے جس میں باتیں تبدیل ہوں گی، ایک بات ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اور یہ اب جو حاکم ستارہ عطارد ہوگا وہ بتائے گا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، برج جہاں بھی پیدا ہوا، چاہے امریکہ ہوا، چاہے پاکستان ہوا، چاہے انڈیا میں ہوا، کہیں بھی دنیا خطے میں ہوا، آپ نے وہاں کا ٹائم میئر کیا کہ سورج کتنے بجے نکلا، کتنے بجے غروب ہوا، ہر برج کو آپ نے حصے دیے، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ فلاں برج کے ٹائم پہ پیدا ہوا۔ تو یہ جو ہمارا پڑھانے کا مقصد ہے کہ اس علم کی اے بی سی آپ کو سمجھ آئے، آگے تو سفر طے کرنا ہوتا ہے نا جی، ہر بندے نے اپنا۔ تو یہ چھٹا برج ہے، اور ایک بات یاد رکھیے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پہلا برج دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے بات کی چوتھا برج والدہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو چھٹا برج ہے یہ بندے کی بیماری سے تعلق رکھے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنبلا والے بیمار رہیں گے۔ جس بندے کے زائچے میں طلوع برج سے لے کے جو چھٹے خانے میں برج جائے گا یہ اس کی بیماری کے بارے میں ہمیں بتائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جسم کے حصے پڑھیں گے آگے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سنبلا میں کون سا حصہ آتا ہے۔ تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ برج سنبلا میں بڑی آنت اور پیٹ اس کا حصہ آتا ہے۔ جب بھی سنبلا اس کے زائچے کے چھٹے خانے میں آئے گا ہم کہیں گے اس بندے کو بڑی آنت سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ اب آگے جہاں پہ یہ اس میں جو ستارہ ہوگا وہ اپنی ماہیت ظاہر کرے گا، جہاں عطارد ہوگا وہ اپنی ماہیت ظاہر کرے گا۔ اسی چھٹے خانے سے ہم معلوم کرتے ہیں کسی بھی بندے پہ جادو ہے، نظر ہے، کیا چیز ہے۔ نظر یہاں نہیں پتہ چلتی، نظر زائچے کے 10ویں خانے سے پتہ چلتی ہے، یہاں سے بیماری پتہ چلتی ہے، اسیب کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دو چیزیں یہاں سے پتہ چلیں گی آپ کو۔ اب برج سنبلا کے بعد اگلا برج میزان ہے۔ اب اگلی تقسیم سنیے، یہ جو برج میزان ہے یہ منقلب ہے، منقلب ہے، اور برج جدی بھی منقلب ہے۔ اب جب بھی سورج جائے گا برج حمل میں موسم تبدیل ہوگا، برج سرطان میں موسم تبدیل ہوگا، برج میزان میں موسم تبدیل ہوگا، اور برج جدی میں موسم تبدیل ہوگا۔ کیونکہ یہ منقلب برج ہیں، یہاں پہ چیزیں تبدیل ہونی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ دنیا کا سب سے قدیم علم ہے اور سب سے دقیق علم ہے۔ اب یہ جو ہم نے پہلا برج پڑھا یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے
یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اب یہاں پہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں پیدا ہونے والے مرد ہوں گے اور اس میں پیدا ہونے والی عورتیں ہوں گی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ذائچے کی تقسیم ہے، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث۔ یہ جیسے جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو ہم اگلی باتیں آگے کریں گے۔ یاد رکھیے گا آسٹرالوجی میں سب سے پہلے جب بھی آپ نے ذائچہ بنانا ہے، آپ نے زمین تلاش کرنی ہے کہ زمین کس برج کے سامنے ہے، تو اسی سے آپ کا علم شروع ہوگا۔ برج میزان ایک منقلب برج ہے، تعلق اس کا ان لوگوں سے ہے جو لوگ آرٹ سے، میوزک سے، قانون سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو میزانی لوگ ہوتے ہیں ہمارے پورے ذائچے میں جب ہم نے برج میزان والے حصے کو دیکھا تو یہاں پہ ایک ترازو کی شکل نظر آئی، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ مثالی بندہ جو برج میزان کا ہوگا وہ زندگی میں بیلنس رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔